سارے کام کرنے کا حکم دیا ہے، دو کام جو رب فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ایک پہلے تو میں یہ بیان کروں گا کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں اور ولیوں میں شمار کرتا ہے تو جبریل کو حکم کرتا ہے جا جبریل منادی کر دے کہ فلاں کو میں نے دوست رکھ لیا ہے، ایمان والو تم بھی اسے محبت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اولیاء سے محبت وہی کرتے ہیں کہ جن کے قلوب پر وہ کلام تاثیر ڈالا کرتا ہے۔ اب یہاں سے عقیدہ بھی آپ کو مل گیا ہوگا کہ اولیاء کرام سے محبت کون کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اللہ کا کلام ہے قرآن، ہم سب کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو اس قرآن کو اللہ کا کلام ہونے کی ایک ہی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو پھر آگے فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اور جب بارگاہ سید الانام میں درود پیش کیا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے اللہ میری روح لوٹاتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اسے سلام کا جواب ادا کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا کریم کا فرمان ہے، اور آقا کریم کے فرمان کا مقام کیا حاصل ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ صاحبان لغت و درس و تدریس نہ جانے لفظی اعتبار سے اس کا کیا معنی پیش کرتے ہوئے میں جو معنی سمجھا ہوں اور مکتب عشق میں جو معنی پڑھایا جاتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مکتب دانش والے تو اپنے انداز سے پڑھاتے ہیں، مکتب عشق والے بتاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ او دنیا والوں جب مصطفیٰ بولا تو سمجھو خدا بولا، مصطفیٰ بولا تو سمجھو خدا بولا۔ وما ينطق، کوئی نطق ایسا نہیں ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو اور وہ اس کے پیچھے یہ دلیل نہ ہو کہ بولا تو مصطفیٰ ہے کلام خدا کا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے اور اس کے درود کا میں جواب نہ عطا کروں۔ پھر میرے ذہن میں سوال آیا کہ میرے آقا کریم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا، میرے آقا کریم کی گفتار کا کیا عالم ہوگا، اور میرے آقا کریم کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت علامہ امیر حسن زید تشریف فرما ہے، علماء کو پڑھاتے ہیں الا اور حتی کیا معنی دیتا ہے؟ الا رد اللہ روحی، حتی کہ اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب عطا کر لیتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی مجلس میں پڑھے نہ پڑھے، مجلس میں کوئی پڑھے نہ پڑھے، جلسے میں کوئی پڑھے نہ پڑھے، نماز میں تو کہنا پڑتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی۔ ہم نے ابھی ظہر پڑھی ہے نا، کراچی والے اب پڑھیں گے، جب کراچی والے پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو دبئی والے پڑھیں گے، دبئی والے زور پڑھ کے فارغ ہوں گے تو سعودیہ والے پڑھیں گے، سعودیہ والے فارغ ہوں تو سوئٹزرلینڈ والے پڑھیں گے، وہ فارغ ہوں تو برطانیہ والے پڑھیں گے، وہ فارغ ہوں تو ملیشیا والے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اتنے نمازی کہتے ہیں تو صرف مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے نبی کی سماعت کے لفظوں میں بیان کروں، سبحان اللہ، میں اپنے نبی کی سماعت کے لفظوں میں بیان کروں کہ سرکار ان سب کا درود سنتے بھی ہیں، اور میں اپنے نبی کی زبان کا کس طرح بیان کروں اور کن لفظوں میں بیان کروں کہ وہ زبان ہر ایک کو جواب بھی ادا کرتی ہے۔ تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہے، میرے نبی کی کلام کا عالم۔ اس لیے جب درود پڑھا جاتا ہے نا، اور اب اگلی بات، سائنس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا نا، بلکہ میں ایک مثال عموماً اپنی گفتگو میں دیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ مثال اسی وقت میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ ایک سفر کے دوران میرے کچھ ساتھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایک حاجی ارشد صاحب ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ میں 30-35 برس ہیں،
تو جب میں 2-3 دفعہ عمرے پہ گیا، ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایسی زیارات کروائی جو آپ لوگوں کو نہیں بھی پتا۔ ان کی کال آئی تو میں کان سے فون لگانے لگا نا تو دوستی نے کہا نہیں جناب یہ ویڈیو کال ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سکرین سامنے رکھی تو اب میں حیران تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مدینے میں تھے، میں موٹر وے پر تھا۔ میں پاکستان میں جب وہ مدینے میں تھے تو میں نے کہا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے الہ العالمین تو نے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اب انسانی تسخیر کا عالم دیکھو کہ اس آواز کو بھی ہوا میں منتشر کر دیا، اس تصویر کو بھی ہوا میں پھینک دیا، آواز کو بھی اور تصویر کو ہوا میں پھینکا، ہوا نے اٹھایا اور میرے موبائل میں لایا اور ادھر سے ہوا نے اٹھایا اس کے موبائل میں پہنچایا۔ تو جب ہوا انسان کی عقل کے اتنے تابع ہے تو مصطفیٰ کی کتنے تابع ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انسانی عقل نے اس پر اتنا کنٹرول کر لیا ہے۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن کا پکڑو تو ہوا میں نہیں ٹھہرتا، گر جاتا ہے، لیکن عقل انسانی کا کمال دیکھو، اس نے ٹنوں لوہا ہوا میں اڑا دیا۔ اڑتے ہوئے لوہے کے دیکھتا ہوں تو سلیمان یاد آتے ہیں، سلیمان علیہ السلام یاد آتے ہیں، اور کسی کی آواز کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا دیکھتا ہوں تو مجھے عمر نہامت میں سالیہ کو ہدایات دیتے نظر آتے ہیں۔ تو اس آواز نے وہاں منتقل کیا تو میں سمجھ گیا کہ اگر عقل انسانی نے ہوا کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ مدینے میں بیٹھا ہوا ایک عام حاجی مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو رب فرماتا ہے یہ تو نمبروں کا کھیل ہے نا، تم نمبر ملاتے ہو، ہوا کنٹرول ہوتی ہے اور ہوا میں آواز منتقل ہو کے دوسرے ملک میں جاتی ہے۔ اگر تو نے یہ کمال موبائل کا دیکھا ہے، ایک دفعہ وجد میں آ کے درود بھی پڑھ کے دیکھ کے پھر مدینے والا تیرا درود پھر اس درود کے جواب کیسے عطا کرتا ہے۔ عنوان میرا اور تھا مگر میں نے جب دیکھا کہ درود کس طرح پڑھا جا رہا ہے تو میں نے چاہا کہ میں ضرور درود پر بھی عرض کروں کہ آپ کو بتاؤں۔ میرے ایک بات اور سنیے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور اس کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے کسی ذرے میں بھی کوئی، کسی چپے پر بھی کوئی انسان ذرا چور چر کرتا ہے تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے، اور بعد از وصال وہ فرشتہ میری قبر پر ہوگا اور جو بھی درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ سن کے آقا کریم علیہ السلام کو پتہ کیا بتاتا ہے؟ کہتا آقا کریم فلاں بیٹا فلانے کا قبیلہ فلانا۔ اللہ اکبر۔ جب اہل علم و دانش بیٹھے ہونا تو پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میر حسن زیائی صاحب مدرس ہیں، یہ پڑھاتے ہیں، یہ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ صاحبان ذوق و علم تشریف فرمائیں۔ پھر قاری خلیل صاحب یہ توہین تو ہم تو انہیں کشتے عشق کہتے ہیں، یہ عشق کے کھدے ہوئے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب خود صاحب ذوق ہیں، آپ صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ بیٹا فلانے کا فلاں، بیٹا فلانے کا نسل اس کی یہ ہے، اس نے آپ کے دربار میں درود بھیجا۔ ایک میں 2-3 حدیث کو مجموعہ اکٹھا کر کے میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سرکار کا فرمان یہ ہے کہ میرے پاس ایک صحیفہ ابیض ہے، پھر جو درود پڑھتا ہے اس کا نام بھی اس میں لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں آج تک یہی بتا دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ایمان ہے۔ اگر میں اس چیز سے انکار کروں تو پھر آپ لوگ یقیناً شک میں پڑیں گے یہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، ایک ریزلٹ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان پر آنا ریزلٹ ہے، عمل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک عمل چاہیے، اس کے نتیجے میں کلمہ زبان پہ آئے نا تو تب ایمان آتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تک قلب تصدیق نہ کرے، زبان اقرار نہ کرے، کلمہ مسلمان نہیں کرتا، مسلمان یقین کرتا ہے۔ پہلے یقین آتا ہے، پھر اس یقین کے بعد جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تب بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ سکھ بہترین کاتب ہو اور وہ لکھے خوبصورت انداز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لکھتے دوران اس نے 100 مرتبہ پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے، یقین نہیں آیا ہے۔ تو جب تک یقین نہ آئے کلمہ مسلمان نہیں کرتا، اور یقین تب تک نہیں آتا۔ حضرت علامہ مدرس ہے، انہیں پتا ہے یقین تب تک نہیں آتا جب تک مشاہدہ نہ ہو، اور خدا وہ ہے جو مشاہدے میں نہ آئے
مصطفیٰ وہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دیتا تو اللہ ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے. کیونکہ جب تک مشاہدہ نہ ہو یقین نہیں آتا، اور یقین تب جب تک نہ آئے کلمہ مسلمان نہیں کرتا، اور یقین تب تک نہیں آتا جب تک مشاہدہ نہ ہو. اور خدا وہ ہے جو مشاہدے میں نہ آئے، مصطفیٰ وہ ہے جو مشاہدے میں آئے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا انی میراث الرحمن مان رانی رال حق، میں اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. یہ ہے ذات مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. اور کون بیان کر سکتا ہے شان مصطفیٰ؟ جو بیان کرتا اپنی اوقات کے مطابق بیان کرتا ہے. اور جب میں اپنے لفظوں میں اپنی اوقات کے مطابق بیان کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ چپ رہے تو سنت بنے، بول پڑے تو قانون بنے. چپ رہے تو سنت بنے، بول پڑے تو قانون بنے. وہ نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صحیفہ ابیض ہے. سبحان اللہ. جب کوئی یعنی سفید رجسٹر، ٹھیک ہے نا، آج کل وائٹ پیپر شائع ہوتا ہے نا، انہوں نے وائٹ پیپر آج پتہ لگے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ ایک وائٹ پیپر میں نے بھی رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. آج جب کسی کے بعد میں کوئی چیز شائع کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کا وائٹ پیپر چھاپیں گے، ہم ان کا وائٹ پیپر شائع کریں گے. تو میرے نبی نے کہا تو آج شائع کرے گا، ایک تیرا وائٹ پیپر میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے نا، میرا عنوان اور تھا لیکن جو درود پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی محفل میں آؤ اور اس محفل کی نسبت مصطفیٰ سے ہو، سبحان اللہ، تو پھر آؤ میں نسبت کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ جب نسبت اور نیت بدلتی ہے تو ہوتا کیا ہے. نسبت جب بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے، اور جب حیثیت بدلتی ہے تو تاثیر بدلتی ہے. نسبت کس طرح بدلتی ہے؟ کپڑے کا کام ہے تن ڈھانپنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. یہ گولی نہیں روکتا، یہ موت کو نہیں روکتا، یہ بیماریاں نہیں ٹھیک کرتا، یہ صرف تن ڈھانپتا ہے، پردے کا کام کرتا ہے. یہ اس کی حیثیت ہے، سمجھیں، یہ اس کی حیثیت ہے. جب اس کی نسبت بدلتی ہے اور جب یہ یوسف کے بدن سے لگتا ہے تو پھر یعقوب کو بینائی عطا کر دیتا ہے، پھر یعقوب کو بینائی عطا کر دیتا. کیوں؟ کہ نسبت بدلی. نسبت سے پہلے حیثیت اور تھی، نسبت بدلی تو حیثیت بدلی. اب یہ صرف تن نہیں ڈھانپ رہا، ایک نابینا نبی کو بینائی عطا کر رہا ہے. ایک نبی کے بدن سے لگی ہوئی قمیص اگر بینائی عطا کرتی ہے تو جب نسبت بدلتی ہے تو حیثیت بدلتی ہے. اس محفل کی بھی نسبت صرف افتتاح نہیں ہے، نبی سے بھی نسبت ہو گئی. تو یہ صرف افتتاح نہیں ہے، یہ میلاد ہے، اور جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں رحمت برسا کرتی ہے. اللہ مجھے تک یہ دامہ کا احساس ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میلاد لکھا ہوا کہاں ہے اور صحابہ نے کیوں نہیں منایا. میں اس موضوع کو فی الحال چھیڑنا نہیں چاہتا، ورنہ میں بتا دیتا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تیرے ابے کو بھی بتاتا، تیرے دادے کو بھی بتا دیتا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں نہیں بھی لکھی ہوتی مگر ہوتی ہیں، مگر اس عنوان کے درمیان آنا نہیں چاہتا. تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے پاس سفید رجسٹر ہے، اور جب کوئی درود پڑھتا ہے تو پھر میں اس کا نام اس میں لکھ دیتا ہوں. اب سر میں صفحے اول سے لے کر صفحے آخر تک بیٹھے ہوئے اپنے معزز سامعین سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ذرا تھوڑا سا دنیا وجدان میں جا کر غور تو کرو کہ میرا نام اور نبی کا قلم، میرا نام اور نبی کا رجسٹر، میرا نام اور آقا کریم کے ہاتھوں سے تحریر ہو. خدا کی قسم نام میرا ہو، نبی لکھ دے تو پھر جہنم کی آگ مجھے جلا. مگر یہ عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑے صاحبان علم و ذوق تشریف فرما ہو. میرا عنوان ہی اصل میں ہٹ گیا ہے. میں آپ کو صرف اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یقین کیا ہوتا ہے. آپ کا اسم شریف عاطف صاحب توجہ رکھیے گا، حضرت آپ بھی توجہ فرمائیے گا کہ یقین کیا ہوتا ہے اور یہ ملتا کہاں سے. توجہ ہے نا؟ سرکس دیکھیں کبھی سنے ہوئے تو ہے نا، اس میں تماشے ہوتے ہیں، اس میں موت کا کما بھی ہوتا ہے، کوئی شیر گدڑ بلے بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اور اس سرکس میں ایک ڈرامہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دو بڑے بڑے پول ہوتے ہیں،
تقریباً 30-50 فٹ اونچے، اور ان کے بیچ میں تقریباً 50-60 گز یا 100 گز کا فاصلہ ہوتا ہے. 300 فٹ دور 2 پول لگے ہوتے ہیں، ان میں رسہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک شخص کرتب دکھانے والا ادھر سے چلتا ہے، کندھے پہ لاٹھی رکھی، اس پر بیلنس کرتا کرتا رسے سے چل کے ادھر جاتا ہے. اب ایک ماہر تھا کرتب کا اتنا کہ اس نے اپنے بچہ کندھے پہ بٹھایا، ڈنڈا بھی نہیں رکھا، ہاتھوں سے بیلنس کرتا کرتا ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ ادھر گیا، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا. حضرت اس نے 4 چکر لگائے، اور بیٹا بھی کندھے پہ بٹھایا ہوا. قاری صاحب توجہ ہے. اب جب نیچے اترا تو لوگوں نے تالیاں بجائیں. اس نے کہا لوگوں آپ نے تماشا دیکھا؟ جی دیکھا. آپ کو یقین ہے کہ میں نے اپنا بیٹا بٹھایا ہوا تھا اور میں ذرا بھی نہیں ڈولا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ذرا بھی نہیں ڈولے. اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہو گیا کہ میں رستے پہ چل لیتا ہوں؟ سبحان اللہ. ہے توجہ؟ تو سنا دھیان تھیا کہ مائیے دوڑے پر گل چل سی ہے نا دھیان. اس نے کہا جی کہ آپ نے دیکھا میں ذرا نہیں ڈولا، اور بیٹا جو میرے جگر کا ٹکڑا اس کو بھی میں نے کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، جو میرے دل کا ٹکڑا ہے. اگر میں گرتا تو میرے بیٹے کو بھی لگتی، لیکن آپ نے دیکھا میں ذرا بھی نہیں ڈولا. انہوں نے کہا جی ہاں میں یقین ہو گیا. اب سچ بتائیں یہ یقین کہاں سے آیا؟ آنکھ کے راستے سے. کہاں سے آیا؟ آنکھ کے راستے سے. اب اس نے اگلا اعلان کیا. اس نے کہا اب کی بار بچہ نہیں، آپ بھی کوئی تیار ہو جاؤ، میں کندھے پہ بٹھاتا ہوں، رسے پہ چلتا ہوں. اب سب ایک بھی تیار نہیں ہوا. یقین تھا کہ یہ رسے پہ چل لیتا ہے، مگر اس کے کندھے پر بیٹھنے کے لیے یہ بڑی فلسفیانہ بات ہے. ایک بھی تیار نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ شک تھا کہ اگر گر گیا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو یقین نہیں کہتے. یقین حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. خوشبو کا یقین ناک کے ذریعے، سر کا یقین کان کے ذریعے، حسن کا یقین آنکھ کے ذریعے، ذائقے کا یقین زبان کے ذریعے، نرم ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے اس کا یقین چھونے کے ذریعے. یہ حواس خمسہ یقین دیتے ہیں. آنکھ کے ذریعے جو یقین ملا اس میں شک تھا کہ اگر گر گیا تو کیا ہوگا، نہیں کوئی چڑھا کندھے پر. اب یہ یقین وہ تھا جسے حواس خمسہ نے دیا. اب ایک یقین اور ہے جو مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے، اور زہر کی شیشی خالد بن ولید پی جاتا ہے. یہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زہر کی شیشی خالد بن ولید پی گئے. ماتھے پر چند قطرے پسینے کے علاوہ کچھ نہ آیا، حالانکہ وہ زہر کی شیشی ایک قطرہ 500 لوگوں کے لیے کافی تھی. 500 لوگ اس سے مر سکتے تھے. خالد بن ولید پوری شیشی پی گئے. اب مجھے بتاؤ یہ یقین کہاں سے آیا؟ یہ یقین حواس خمسہ سے نہیں آیا، یہ یقین در رسول سے عطا ہوا. تو جب یہ در رسول سے ایسا یقین عطا ہوتا ہے تو درود پڑھتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ میرا نام نبی لکھے گا. پھر یہ یقین ہونا چاہیے نا نام میرا ہوگا، لکھنے والا مصطفیٰ ہوگا. اب پڑھیے ذرا درود پاک صلوات و سلام فرمان خدا بندی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا، تم شکر کرتے چلے جانا. پھر میرا تم سے وعدہ ہے کہ جتنا تم شکر کرتے چلے جاؤ گے میں اتنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. بس میں اپنی گفتگو بھی ختم کرتا ہوں. ارشاد صاحب، ان کے والد گرامی، ان کے پوری ٹیم، جتنے بھی ان کے معاونین ہیں یا پارٹنر ہیں یا دوست احباب ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو انعام دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت دی. اور یہ یاد رکھیے گا، دولت جب آئے اور ساتھ بغاوت آئے تو سمجھ لو یہ دولت صرف سیدھا جہنم میں لے جانے کے لیے آئی. اور دولت بھی آتی جائے، اطاعت بھی آتی جائے، دولت بھی آتی جائے اور احساس شکر بھی بڑھتا چلا جائے، دولت بھی آتی جائے، سخاوت بھی بڑھتی چلی جائے، دولت بھی آتی جائے، صدقہ بھی بڑھتا چلا جائے، دولت بھی آتی جائے، عجز بھی آتا جائے، دولت آتی جائے، تکبر مٹتا چلا جائے. تو پھر سمجھ لو یہ عام دولت نہیں ہے، یہ عثمانی خزانہ. یہ عام دولت نہیں ہے، یہ صدیقی خزانہ ہے. یہ صدیق کا خزانہ ہے یا عثمان کا خزانہ ہے. اس لیے حضرات محترم، جب اللہ انعام دیتا ہے تو فرماتا ہے تم شکر کرتے چلے جاؤ، میں تمہارے لیے بڑھاتا چلا جاؤں گا. اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب یہاں میں آپ کو اس آیت کا مختصر سا ترجمہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اس آیے مبارکہ کے دو حصے ہیں، ایک میں رب فرماتا ہے میں دوں گا، اور دوسرے حصے میں ہے کہ کتنا دوں گا۔ ایک میں ہے دوں گا، دوسرے حصے میں ہے کتنا دوں گا۔ اس آیت کی روشنی میں اگر غور کیا جائے، اللہ نے اختیار تقسیم فرمایا اپنی مرضی سے، آدھا اختیار رکھا اپنے پاس، آدھا دیا مصطفیٰ کریم کو۔ اب کہیں اس آیت سے اختیار کہاں سے آیا؟ تو سنیے، اللہ نے فرمایا وَلَا سَبْحُ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دینا ہے یہ میری مرضی ہے، دینا ہے یہ میرا اختیار ہے، کتنا دینا ہے یہ تیری مرضی ہے، یہ تیرا اختیار ہے، تو کتنا لینا چاہتا ہے۔ اختیار تقسیم ہو گیا، تو کتنا لینا چاہتا ہے یہ تیرا اختیار، دینا ہے یہ میرا اختیار، لینا ہے یہ تیرا اختیار۔ اور یاد رکھو خزانوں کا مالک جب اعلان کرتا ہے اور اعلان بھی کائنات کے لیے قانون بن رہا ہو اور وہ کہے کہ میں نے دینا ہے اور تم نے لینا ہے، کتنا لینا یہ تیری مرضی، خزانوں کا مالک رب ہو تو پھر اختیار دیتے ہوئے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لینے والے کا ظرف کتنا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ لینے والے کا ظرف کتنا ہے، پانڈا کتنا ہے، برتن کتنا ہے۔ خزانے رب کے ہوں، اختیار مصطفیٰ کو دے رہا ہو تو پھر اندازہ تو کرو یہ پانڈا کتنا بنایا ہوگا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ برتن کتنا بنا ہے، تو جواب آیا علم نشرح کا صدر، ہم نے آپ کا سینہ کھولا۔ تو اس لیے حضرات محترم، میں پھر آج حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، ہم برادران علی قدر کے اور میرے برادران علی قدر اور صاحبزادگان ہم آستانہ علیہ نہریہ شریف کے پیشوا سایہ اور صاحبان حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی دامن برکاتہ العالیہ، وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے یہ دنیا ہے، اس میں بندہ سارے، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو تب اللہ کا پتہ لگا تھا جب میرے ارادے ٹوٹنا شروع ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ فیض و برکت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اس اللہ تعالیٰ ارشاد صاحب کے رزق میں، مال میں، ان کے والد گرامی کا سایہ، سب سے پہلے تو ان کا سایہ اللہ ان پر سلامت رکھے، والدین سلامت ہیں، دنیا کی ہر نعمت سلامت ہے، اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب تشریف فرمائیں، سفید ریش بزرگوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کے نوجوانوں تک، نوجوانوں سے لے کے لڑکوں تک، جتنے بھی احباب آپ صاحبان عز و شرف تشریف فرمائیں، میں آپ سب کو سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے میری اس مسکین کی گزارشات کو اتنی توجہ سے سماعت فرمایا، میں آپ کی سماعتوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وما علینا